بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھے۔ میری یادداشت میں گائے کی قربانی کا حصہ 8 روپے آتا تھا، تو ہمارے گھر میں سب سہولتیں تھی اور قربانی نہیں کرتے۔ میں نے کہا قربانی کرنا چاہیے۔ گھر کے بڑوں نے پہلے تو بہت سختی کی، اور جاہلوں میں مشہور ہے کہ کیا قرض لے کے کریں گے، حالانکہ قرض لینا واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی قرض لیں گے، فطرے کے لیے بھی، قربانی کے لیے بھی قرض لینا چاہیے۔ جب سب چیز ہے اور اس وقت رقم نہ ہو تو قرض لے لینا، کیا فرق پڑے گا؟ بہرحال اتنے اتنے کر کے 8 روپے کہیں سے پورا کر دیے گئے۔ قربانی گائے میں ایک حصہ ہمیں ملا۔ اگلا سال جب آیا پوری گائے اپنے گھر کی پلی ہوئی۔ والد صاحب نے کہا ہوا تیری عظمت کو سلام ہے، تو سچا طالب علم۔ میں نے کہا بابا ہمارے بزرگوں نے ایسے گپ مارا ہے، تو بڑے پاک لوگ، اور پھر ہمیشہ قربانی جاری رہی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قربانی کر لینا سعادت ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اور قربانی نہ کرنا تو غریب مسکین فقیر بے توفیق، تو یقینی بات ہے کہ وہ پریشان تو ہے۔ اس زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے طلباء ہوتے ہیں کہ دیکھ کچھ نہیں ہے، اچانک پیسے نکال لیتے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ٹھیک ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، 8 روپے کا ایک حصہ غائب ہے، اور آج اجتماعی قربانیوں کا جو ہم نے اعلان کیا ہے 10,000 روپے کا حصہ ہے، اور اس میں بھی ہم حیران ہیں کہ پورا کیسے ہوگا۔ 61,000 کی گائے آئی ہے، 5,000 کا سائی لے گا، 10 دن پہلے سے پال رہا ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ پورا کرے، ہم نے کمانا تو ہے نہیں، دوستوں کو آسانی ہو جائے۔ مجھے کسی نے کہا 1,000 کا اعلان کر، میں نے کہا نہیں کروں گا۔ تو ہمارا مذہبی تہوار ہے، ہمارے مذہبی عظمت کا میلہ ہے۔ ایک پیغمبر نے ایک اپنے بچے کو اللہ کی رضا کے لیے وحی کی تعمیل میں قربانی کے لیے پیش کیا، اس کے لیے تو جنت سے مینڈا آیا، اور پوری دنیا کی منڈیاں قیامت تک آباد ہو گئی۔ کیا قربانی تھی، کیا قبولیت تھی۔ ہم اور آپ جو کہتے ہیں نا قبول ہو گیا، قبول ہو گیا، کبھی قبول کو دیکھنا ہو تو اسماعیل علیہ السلام کا قربانی دے۔ اس دن منڈی میں ایک بیل 1 کروڑ کا بک رہا تھا۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ چلے، کہنے لگے کیا کریں گے؟ میں نے کہا تماشا کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ 95 لاکھ کا کوئی لے گیا۔ پشاور کی منڈی میں ایک بیل 8 کروڑ کا ہے، 42 من کا بیل ہے، اور یہ 28 من کا۔ ہم تو فتوے دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، اس کے بدلے میں آپ 100 گائے خریدے تو 700 یا 7,000 قربانیاں ہو جائے گی، اور یہ تو اگر 1 کروڑ کا ہے تو قربانیاں 7 ہیں۔ مگر وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْتَهُونَ مَزَاحِمُ۔ ایک میرا بڑا محبوب خادم آیا اور اس نے کہا یار ایک مینڈا ہے،
اور 1,80,000 کا بک رہا. میں نے والد صاحب سے کہا کہ 1 لاکھ تم دے دو اور 40,000 میں تلاش کرتا ہوں، یہ مہنگا لاتا ہوں. میں نے کہا جاؤ لے آؤ، میری طرف سے لے آؤ. وہ غریب بھاگا بھاگا بھاگا، رات کو اطلاع دی کہ بک گیا ہو. کیا قدردان لوگ ہیں، کیا امت کے دیوانے ہیں. پیسے کوئی آسانی سے جمع ہوتے ہیں کیا؟ کوئی آسانی سے جمع ہوتے ہیں؟ وہ سارے یا بندے ہوئے جیلوں میں یا جانے والے ہیں جو دوسروں کا مال لوٹتے. حلال خور اور حلال رقم تو زیادہ نہیں ہوتی، بقدر اندازہ ہوتی ہے، اور حلال مال اچھے مقامات پر صرف ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فی الفور جبریل کے ذریعے جنتی مینڈا بھیجا، اور حضرت صاحب کے بدلے میں وہ ذبح ہو گیا. آسمانوں سے آواز دی اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. حضرت چھرا پھیر رہے تھے، چھرے کا کام کیا تھا؟ حق تعالیٰ نے پورے عالم میں چھرے کو کہا تھا کہ کاٹنا نہیں، آج خبردار، چھرے کے کاٹنے کا اثر ختم. ایک محبوب کی گردن پر چھرا پھیرا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام حیران. مرو کے معنی چھرا تیز کر. اصل واقعہ ادھر تھا نا، مروا کے پاس کعبے کے سیدھ میں. موطا مالک میں آپ نے کعبے کو دیکھا، فرمایا ہونا کل منہر، اسماعیل علیہ السلام یہاں قربان ہو رہے تھے. مروا مرو منا چھرا تیز کر. ابراہیم علیہ السلام نے تیز سے، وہ چھرا تو تیز ہے، حکم الہی نہیں ہے. مجال ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال تو کٹ جائے. غرائب میں ہے کہ آسمان سے جبریل نے آواز لگائی اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نے سنی، دیکھا تو جبریل نیچے اتر آیا، زمین پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ایسے گود میں ڈنڈا اٹھائے ہوئے. مفسرین کو اللہ نے اتنی ہمت دی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کے رنگ، اس کے ڈنگ سارے جمع کیے. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، رواه البخاری.